آج علیمہ خان صاحب کی بہن ہے، آپ لوگ سارے اڈیالہ جیل کے باہر ہی رہے سارا دن، کیا آج ملاقات ہو سکی ان کی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہو سکی. نہ ایک ملاقات پچھلے دنوں میں ہوئی ہے، کتنے عرصے سے 6 ماہ سے جا رہے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی. وہ تینوں بہنیں آتی ہیں، کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں. سیاسی لوگوں کی جس دن ملاقات ہوتی ہے 6 لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے، ہم لوگ کھڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. وکلاء کی جس دن لسٹ گئی ہوتی ہے، ان کا ٹائم ہوتا ہے جمعرات والے دن، وہ سارے کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں. 1-2 لوگوں کو ملا دیتے ہیں جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اندر خان صاحب بات کریں گے وہ اس کو شوگر کوٹ کر کے باہر آ کے بتائیں گے، تو وہ ان کو تو ملا دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ سارے جو خان صاحب کی اصل بات بعین آ کے باہر بتاتے ہیں، ان کو یہ نہیں ملنے دیتے. ٹھیک. اچھا، یہ قائمہ کمیٹیوں سے تو آپ مستعفی ہو گئے، اب تک کے جو فگرز ہیں کافی سارے لوگوں کی لسٹ بھی آ گئی ہے، سب ہو گئے ہیں، کوئی بھی نہیں رہ گیا. اس سے آگے کیا ہے پھر؟ فی الحال تو یہاں تک ہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے آگے کی کوئی اسٹریٹجی ہے مستعفی ہونے کی. لیکن آج بھی خان صاحب نے جو ایک بندہ ملا ہے اس کو یہی کہا کہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے جی کہ جن لوگوں کے پاس اگر وہ چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹیوں کی گاڑیاں ہیں تو وہ فوراً واپس کریں، اگر آفس ہیں تو وہ فوراً واپس کریں، اور اگر کسی نے ریزائن نہیں کیا ہوا ابھی تک تو وہ فوراً ریزائن کرے. ٹھیک ہے. سمر، آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں ان کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اب یہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتے. جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بیان سنایا، آج بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، تو اس طرح کا ماحول کیوں حکومت نے پیدا کیا ہوا؟ دیکھیں، بیرسٹر گوہر صاحب آج ویری مچ پارلیمنٹ میں تھے. میں نے انفیکٹ یہ بات آج ٹویٹ بھی کی، کیونکہ میں نے رات کو ایک ان کا بیان میری نظروں سے گزرا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کل خان صاحب کے احکامات کے بیسس پر پارلیمنٹ کو بوائیکاٹ کریں گے. ٹھیک ہے. جب میں انٹر ہوئی تو وہ سارے آئے بھی، بیرسٹر گوہر نے اسپیچ بھی کی، ان کے 1-2 MNAs اور نے سپیچز کی، اپنی سپیچز کر کے جب بیشتر لوگوں کے جن کے بیکاز آج صرف ان لوگوں کو سپیچ دی جا رہی تھی جن کے پرسنل حلقوں میں فلڈ آئے ہوئے تھے، سو دیٹ لوگ اپنے اپنے ایریا کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کر سکیں، تو پھر وہ باقی واک آؤٹ انہوں نے سٹیج کر دیا. اپنی بات یہ لوگ ڈیلی کر لیتے ہیں، علی محمد خان، اسد کیسر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، ونس ان اے وائل عامر ڈوگر صاحب یہ تقریر کر کے حاضریاں لگا کے پھر وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور میڈیا کے سامنے یہ اپنا ایک اور بیانیہ بنا کے، اندر جو ہے ایک اور بیانیہ ہوتا ہے، باہر ایک اور بیانیہ. اچھا، دیکھیں نا، آپ خود اوبیسلی آپ کی یہ فیملی بھی پولیٹکس میں ہے، آپ کو خود بھی کافی تجربہ ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سزائیں دے کے لوگوں، اب عمر ایوب صاحب وہ کدھر ہیں؟ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، ایک لوور کورٹ سے سزا ہوئی، ان کو نائل قرار دے دیا گیا. تو کچھ حالات آپ لوگوں نے بھی ایسے پیدا کیے ہیں نا کہ جہاں پہ پھر سیاست کو اس طریقے سے چلانا ممکن نہیں ہے جو ایک آئیڈیل شکل ہوتی ہے. دیکھیں، ان کی سزائیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے نہیں کی، ان کو سزا کورٹ سے ملی ہے، جوڈیشری سے ملی ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں، بیشتر جو PMLN کی لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اس بات کے فیور میں ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکالیں. یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے حنیف عباسی صاحب کی کنوکشن کو سیلیبریٹ کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جب فیک کیس ہوا تو انہوں نے قسمیں کھا لی، بچوں کے سر کی قسمیں کھا لی، قرآن پاک کی قسمیں کھا لی. یہ تو وہ لوگ ہیں، لیکن ہم نے ان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں نپٹا. ناٹ جسٹ ہم، باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ایک قسم کی سیاسی خودسوزی نہ کرے، بیکاز یہ نقصان ہے، یہ ملک کا نقصان ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ انگیج کریں سیاسی پارٹیوں کو؟ انگیج کریں، بار بار ان کو کہتے ہیں آئیں بیٹھیں ڈائیلاگ کریں، لیکن یہ بے اختیار ہیں. ڈائیلاگ کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، بیٹھنا ان کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں جب وزیر دفاع ٹھیکیداروں کی شکایتیں سوشل میڈیا پہ عوام کو لگا رہا ہو، جب وزیر دفاع بیوروکریٹس کی شکایتیں عوام کو لگا رہا ہو، تو ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ان سے ہم کیا بات کریں؟ دیکھیں، لوگ جب کچھ غلط ہو جاتا ہے تو انگلیاں یہ کس کے اوپر پوائنٹ کرتے ہیں؟ پھر انگلیاں تو یہ سیاسی لوگوں کے اوپر پوائنٹ کرتے ہیں. آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ ان کے لیے سپیس تنگ کر رہے ہیں. دیکھیں، سپیس ہمارے لیے بھی اتنی سپیس ہے نا کہ ہم آپ کو ہی کہہ سکتے سپیس اسی طریقے سے ہم مل جل کے نکالیں گے. اور سپیس یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائیڈ بالکل لیٹ جائے. ان کو طریقہ کار بھی سمجھایا گیا ہے، ان کو ایڈوائز بھی دی گئی ہے. نیشنل اسمبلی میں میرا بہت کم ابھی ٹائم گزرا ہے، لیکن اسپیکر صاحب نے میرے ہوتے ہوئے 4-5 دفعہ بڑا سیریس ہارٹ فیلٹ آفر کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو
اسد کیسر صاحب کو کہ آئیں کمیٹی بنائیں, آپ بیٹھ جائیں, پیپلز پارٹی کے ہم لوگ بیچ میں سالسی کے لیے بٹھا دیتے ہیں. اب وہ اور کیا کریں؟ اگر حالات بہتر ہونے چاہیے تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ پھر ان کی ملاقاتیں بھی ہوں. اچھا سمر صاحب, جو ہائیبریڈ کا ذکر کیا جنرل صاحب نے, آپ کے آج اپنے وزیر جو حنیف عباسی صاحب ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کہ جی آپ ہائیبریڈ نظام کی بات کرتے ہیں, آپ ٹھیکیداروں کی بات کرتے ہیں, بیوروکریٹس کی بات کرتے ہیں, تو بھائی یہ تو اپوزیشن والی باتیں ہیں. تو کیا حکومت کے اندر کابینہ میں بھی اختلاف ہے؟ دیکھیں جی, ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ ہوتا ہے, اینڈ اسپیشلی جب کرائسس ہوتا ہے جس سے فلڈز والا, تو ہر بندہ فائٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی کنسٹیچوئنسی کے لیے, اور ہر کسی کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مسئلہ میری کنسٹیچوئنسی میں, میرے علاقے میں ہے, سب سے زیادہ نقصان. یہ ان کا جانڈسٹ پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ لوگوں نے اتنا آپ کو انڈر پریشر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان میرے اوپر ہی گر رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, حنیف عباسی صاحب کی ایک بات سے میں اتفاق کروں گی کہ ایک فورم کیبنٹ کا بھی ہے جس میں یہ اختلاف رائے, اور کیبنٹ ہے ہی اس فورم کے لیے کہ آپ اپنی ڈسکشن کریں, اور پھر جو چیف ایگزیکٹو ہیں پرائم منسٹر صاحب, وہ اس کے اوپر یس یا نو یا لیفٹ یا رائٹ اپنا فیصلہ دیں. جب آپ پارلیمنٹ میں اس کو اوپن اینڈڈ ایک اسپیکٹرم میں پھینک دیتے ہیں تو اس سے پھر لوگ کیسا رائیاں کرتے ہیں, پھر اس کیسا رائیوں کی اگلے دن آپ کو اٹھ کے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی لائک سیڈ ان دس وے بٹ اٹ واز مینٹ ٹو بی سیڈ ان دیٹ وے. تو آئی تھنک تھوڑا سا اس موقع پہ جب لوگوں کی نروز اینی وے شیٹرڈ ہیں, بہت سارا پاکستان انڈر پریشر ہے, لوگوں ہمارے وسائل انڈر پریشر ہیں, ہماری جو ریسکیو فورسز ہیں, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, کتنا ایک وہ واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب آن ڈیوٹی شہید ہو گئے, لوگوں کی سروس میں شہید ہو گئے. تو دیکھیں ایوری بڈیز نروز اینڈ ایوری بڈیز پیشنس از ناؤ ٹیسٹڈ. تو جو سینئر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپروپریٹ فورم پہ باتیں کریں تاکہ پھر نہ ان کو سرزنش کا سامنا کرنا پڑے اور نہ اور لوگوں کو ان کو پبلک فورم کے اوپر اس طرح کی باتیں. اچھا شفقت صاحب, لگتا ہے ایسے ہے جو آپ پہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگ سولو فلائٹ لینا چاہتے ہیں, وہ سیاسی وہ جو ہوتا ہے نا, ایک ماحول بنانا ہوتا ہے, سیاسی لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے, وہ لوگ آپ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کی وجہ سے حالات ایسے ہیں. نہیں, بالکل تیار ہیں. ہمیں ان کی حدود و قیود کا پتہ ہے کہ یہ کہاں تک چل سکتے ہیں, یہ کہاں تک بات کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں جو دوسری بات کرتے ہیں نا کہ ہم کسی اور سے بات کر لیں گے, تو ہمیں پتہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھ کے کہیں اور سے جواب دینا ہے پھر انہی سے بات کر لیتے ہیں جہاں سے انہوں نے پوچھنا ہے. آخر وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں پہ مک رہی ہے یہ بات, تو جب بات انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کرنی ہے پھر اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ہو, ہائیبریڈ سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے, تو ہم ہائیبریڈ کو بالکل نہ مانتے ہیں اور نہ ہم ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس میں انٹرفیئرنس ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنا کام کرے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.